علی بابا اور 40 چور ایک مشہور کہانی ہے جو ہزاروں راتوں کی کہانیاں الف لیلا کا حصہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں عقل، ایمانداری اور لالچ کے نتیجوں کے بارے میں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ کہانی کا آغاز علی بابا ایک غریب مگر نیک دل لکڑہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا تھا۔ اس کا ایک بھائی قاسم تھا جو ایک امیر ویاپاری تھا، مگر وہ بے حد لالچی اور خودغرض تھا۔ علی بابا اپنی بیوی کے ساتھ سادی زندگی گزارتا تھا اور محنت کر کے روزی کماتا تھا۔ 40 چوروں کی گفا کا راج ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے اچانک کچھ گھوڑوں کی آوازیں سنی۔ وہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھا کہ 40 چوروں کا ایک گروہ وہاں آیا۔ ان کا سردار ایک بڑی چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور زور سے کہا، کھل جا سم سم۔ یہ الفاظ سنتے ہی چٹان ایک دروازے کی طرح کھل گئی اور سب چور اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ سونے اور قیمتی سامان سے بھری تھیلیاں لے کر واپس آئے اور سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازہ فوراً بند ہو گیا اور چور وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جب چور چلے گئے تو علی بابا نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور وہی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ چٹان کھل گئی اور علی بابا اندر داخل ہوا۔ وہاں اس نے سونے چاندی کے ڈھیر، ہیرے جواہرات اور قیمتی کپڑوں کے انبار دیکھے۔ علی بابا نے کچھ سونا اپنی بوری میں بھرا اور چٹان کو بند کر کے اپنے گھر چلا آیا۔ قاسم کی لالچ علی بابا نے یہ راز اپنی بیوی کو بتایا اور دونوں نے یہ خزانہ احتیاط سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب علی بابا کے لالچی بھائی قاسم کو اس راز کا علم ہوا تو وہ فوراً گفا میں گیا۔ اس نے بھی کھل جا سم سم کہہ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن لالچ میں وہ اتنا مگن ہو گیا کہ بند ہو جا سم سم کہنا بھول گیا۔ اسی دوران چور واپس آ گئے اور قاسم کو گفا میں پھنسا دیکھ لیا۔ انہوں نے اسے مار دیا اور گفا میں ہی چھوڑ دیا۔ چوروں کا انتقام جب قاسم واپس نہ آیا تو علی بابا اسے ڈھونڈنے گیا اور گفا میں اس کی لاش دیکھی۔ وہ افسوس کے ساتھ اسے واپس لے آیا اور خاموشی سے دفنا دیا۔ مگر چوروں کو پتا چل گیا کہ کوئی اور ان کے خزانے کے راز سے واقف ہو ہے۔ چوروں کے سردار نے علی بابا کو مارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں سمیت تیل کے مٹکوں میں چھپ کر علی بابا کے گھر پہنچا تاکہ رات کے وقت حملہ کر سکے۔ مگر علی بابا کی چالاک نوکرانی مرجنا کو کچھ شک ہوا۔ مرجنا نے ایک مٹکے میں کان ڈال کر سننے کی کوشش کی تو اسے اندر سے کسی کی سرگوشی سنائی۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی سازش ہے۔ مرجنا نے عقل مندی سے سارے مٹکوں میں گرم تیل ڈال دیا جس سے تمام چور ہلاک ہو گئے۔ چوروں کا خاتمہ اب صرف چوروں کا سردار باقی تھا۔ مرجنا نے ایک اور چال چلی۔ اس نے ایک خوبصورت رقاصہ سا تعلیم نکالا اور سردار کے سامنے رقص کر دیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، مرجنا نے خنجر دکھا کر اسے مار دیا۔ علی بابا نے مرجنا کی بہادری اور ذہانت کی بہت تعریف کی اور اسے اپنی بہو بنا لیا۔ اب علی بابا کے پاس خزانے کا مکمل اختیار تھا، مگر وہ ہمیشہ ایمانداری سے زندگی گزارتا رہا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہا۔ کہانی کا سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور محنت سے کامیابی حاصل ہوتے ہیں۔ لالچ ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے، جیسے قاسم کے ساتھ ہے۔ عقل اور ہوشیاری سے بڑے خطروں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے مرجنا نے کیا۔ ظلم اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جیسے چوروں کے ساتھ ہوا۔ یہ کہانی آج بھی بچوں اور بڑوں میں بہت مقبول ہے اور ہمیں زندگی میں اچھے فیصلے کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔